حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ رواہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ والحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ کی وادی میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ائمہ خمسہ نے ذکر کیا ہے اور امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ روزوں سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو حجاج حج کے لیے عرفہ کے اندر موجود ہوں ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کا روزہ وہ رکھنا جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں موجود لوگوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا اس سے منع فرمایا۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ عرفہ کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر حاجی ہیں، یعنی جو حج نہیں کر رہے، لیکن جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عرفہ میں موجود ہے لیکن حج نہیں کر رہا، آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ حدیث کے ظاہری الفاظ اس کے لیے بھی ممانعت رکھتے ہیں کہ آپ نے صرف حاجی کا ذکر نہیں کیا بلکہ جو یوم عرفہ کے دن عرفہ میں ہے اس کے لیے وہ روزہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حجاج کی خدمت پر مامور ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک ڈیوٹی پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ڈیوٹی پوری کرے بجائے اس کے کہ وہ نفل روزہ رکھے اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیوٹی کے اندر خلل واقع ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ابھی کچھ دیر قبل خبر ملی ہماری جماعت کے انتہائی بڑے بزرگ اور عالم بعمل جتنا ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں ولا نزکی عند اللہ احدا، کہ وہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں سے علم اور عمل کے ایک پہاڑ، اور اس دور میں اللہ کے اولیاء میں سے ہمارا گمان ہے کہ وہ بھی ایک بڑے سر فہرست لوگوں میں سے تھے۔ فضیلت الشیخ حافظ عتیق اللہ سلفی حفظ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جو ہمارے انتہائی قابل قدر بھائی قاری عبدالحنان حامد صاحب جو ہمارے اس مرکز کے اندر اصوات الحرمین کے نام سے جو حفظ کا ادارہ چل رہا ہے اس کے پرنسپل بھی ہیں، ان کے چچا محترم اور ستیانہ منگلہ جامعہ اسلامیہ کے مدیر اور محتمم اور بانی، اور ستیانہ میں اور فیصل آباد کے گرد و نواح میں علم کی خدمت کرنے کے بہت بڑے بڑے ادارے، ان کا اپنا جامعہ بھی، پھر اسی طرح بڑے شاندار منہج کے اوپر قائم سکولز اور لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے بہت ہی شاندار ہسپتالوں کی ایک چین جو لوگوں کا مفت علاج کرتی، تو اس پورے علاقے میں بڑی ہی بہترین خدمات، اور اس سب کے باوجود بڑی سادہ زندگی اور بڑی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی۔ شیخ صاحب کچھ دن پہلے جو ہے وہ گر کر ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور 3-4 دن تقریباً وہ بیمار رہے۔ آج صبح ان کا لاہور میں آپریشن ہوا اور آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور جو اللہ نے وقت مقرر کیا تھا اس پر وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین ونور قبرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو، اور جماعتی اعتبار سے ہم سبھی ان کے لواحقین ہیں، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس صدمے سے دوچار ہوتے ہوئے اجر سے محروم نہ کرنا، اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا، کہ قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں کہ علماء اٹھتے چلے جائیں اور بعد والا ان کا خلا پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبار علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصہ تقریباً 2 سال میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہمارے پاکستان کی وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور پیچھے یقیناً اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم
عافیت کا سوال کریں اور فتنوں سے بچنے کا سوال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس موقع پہ خاص طور پہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ نصیحت کروں کہ جو علماء کبار موجود ہیں ان سے استفادہ کریں اور ان کو غنیمت جانیں اور ان کی قدر کریں اور ان کی عزت اور احترام کریں۔ ہمارے مشائخ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب، فضیلت الشیخ حافظ شریف صاحب، فضیلت الشیخ ارشاد الحق عصری صاحب، فضیلت الشیخ عبدالستار حماد صاحب، فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، ان کے بڑے بھائی فضیلت الشیخ قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، اور اسی طرح ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بڑے کبار علماء، یہاں اسلام آباد میں ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ، ہمارے بڑے بزرگ شیخ جو ابھی ان دنوں میں بڑے بیمار بھی ہیں، محترم جناب شیخ ابراہیم خلیل فضلی صاحب، اور اسی طرح جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے مشائخ شیوخ الحدیث، بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں۔ ان سب سے استفادہ کریں اور ان کی قدر کریں، اور استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں آج کل خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بیانات سنتی۔ یہ نوجوان سو کالڈ اسکالرز اور کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلانا، کوئی ٹمکانا، ان کی گفتگو سننے کے بجائے جو ثقہ علماء ہیں، جو یہ بڑے کبار مشائخ ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں یا ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں، فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کراچی بھی، بڑے بڑے نام، ان ثقہ علماء کی گفتگو سنیں، ان سے علم حاصل کریں، ان کے دروس سنیں، ان کے حلقات علم کے اندر شرکت کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کر کے آئندہ آنے والوں فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ ہمیں جو زندہ علماء ہیں ان کی قدر کرنے والوں میں سے بنائے، ان سے محبت کرنے والوں میں سے بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔